کہاں چلا گیا؟ یسوع مسیح نظر نہیں آ رہا، او ہمیں اب کیا ہوگا؟ وہ بڑے حیران پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. گڈ مارننگ بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی سنڈے اسکول ٹیچر مس ایمی، اور آج میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانے والی ہوں، اور آپ سب نے بہت دھیان سے سننی ہے۔ لیکن وہ خاص بات بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، ایک ایسی چیز جو آپ سب کو بہت پسند ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بلون۔ کس کس کو بلون اچھا لگتا ہے؟ سب کو بلون سے کھیلنا بہت پسند ہے، مجھے بھی بلون بہت اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بلون کو اس طرح ہوا میں چھوڑتے ہیں تو یہ اڑنے لگتا ہے۔ آپ کو میں ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہیلی کاپٹر۔ ہیلی کاپٹر بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ بھی کیا کرتا ہے؟ ہوا میں اڑتا ہے۔ مگر بچوں، کیا یہ چیزیں ہوا میں اڑتی ہیں تو یہ آسمان تک بھی پہنچ سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوا میں اڑتی ہیں لیکن آسمان تک نہیں جا سکتی۔ آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے ایک سچی کہانی سناؤں گی، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آسمان پر کون گیا اور کون آسمان پر جا سکتا ہے۔ تو آپ سب نے بڑے غور سے کہانی سننی ہے۔ بچوں، بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک شاگردوں کو نظر آتے رہے۔ انہوں نے شاگردوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا، ان سے ملاقات کی، اور انہیں بہت ساری باتوں کی تعلیم دی۔ اور جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ ان سے بہت ساری خاص باتیں کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ شاگرد تو یہ بات سن کر بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ او، یسوع مسیح دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح ان سے اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم میرے وعدوں کا انتظار کرنا، وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرنا، اور تم یروشلم سے باہر نہیں جانا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اور شاگرد ابھی ان باتوں پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، ایک حیرت ناک بات۔ تو شاگرد حیران رہ جاتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ان سے بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں، اور شاگرد تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ وہ ایک دم بڑے پریشان ہو کے دیکھنے لگتے ہیں، اوہ یسوع مسیح کہاں جا رہا ہے؟ یسوع مسیح تو آسمان پر جا رہا ہے۔ اور وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور ایک بڑا سا بادل آتا ہے، اور یسوع مسیح ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اوجھل کا مطلب غائب ہونا ہے، یعنی وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے، اور شاگرد بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوہ یسوع مسیح کہاں چلا گیا؟ یسوع مسیح نظر نہیں آ رہا، او ہمیں اب کیا ہوگا؟ وہ بڑے حیران پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور غور سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ آسمان کی طرف ایسے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں اے گلیلی مردوں،
तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। और शागिर्द जब ये बात सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा के लिए आसमान पर नहीं चला गया, यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा। बच्चों, अभी आपने बाइबल में से सीखा कि यीशु मसीह आसमान पर चला गया है और एक दिन वो आसमान से दोबारा आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा। आसमान बच्चों बहुत खूबसूरत जगह है। आसमान पे बाइबल के मुताबिक वहाँ सोने की सड़कें हैं, मोतियों के घर हैं, वहाँ खुदा रहता है, वहाँ यीशु रहता है। बहुत ही पाक और साफ जगह है। तो आसमान पर हर कोई नहीं जा सकता। बाइबल बताती है कि जो भी गुनाह करता है उसका दिल गंदा हो जाता है, काला हो जाता है। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा दिल ऐसा गंदा काला हो जाता है। और आसमान इतनी साफ़ जगह है, वहाँ कोई गंदी और चीज़ नहीं जा सकती है। तो अब क्या करें? जब दिल गंदा हो गया तो कैसे साफ़ करें? जब हमारे हाथ पाँव पे मट्टी लग जाती है तो हम क्या करते हैं? हम साबुन से अपने आप को धोते हैं ताकि हमारी मट्टी, हमारी गंदगी दूर हो जाए। तो इसी तरह जब दिल गंदा हो गया तो अब दिल को कैसे साफ़ करें? तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर क्या की है? अपनी जान सलीब पर दी है, अपना खून सलीब पर बहाया ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो सके और हमारा दिल साफ़ हो सके। और जब हमारा दिल साफ़ होगा तो फिर हम आसमान पर जा सकेंगे। तो दिल को साफ़ कौन कर सकता है? यीशु मसीह। आप आसमान पर जाना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त आप कह सकते हैं कि ऐ खुदावन यीशु, मेरे दिल में आ, मेरे गुनाह को माफ़ कर, मेरे दिल को साफ़ कर, ताकि जब तू आसमान पर से आए तो मैं तेरे साथ आसमान पर हवा में उड़कर जा सकूं। बच्चों, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। बच्चों, अब हम आज की हिफ्ज़ी आयत सीखेंगे। ये आयत काफ़ी लंबी है, इसलिए मैंने इस आयत का बीच का हिस्सा लिया ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो आज की आयत है अमाल पहला बाब उसकी 11वीं आयत। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा। हम दोबारा इस आयत को मिलकर बोलेंगे। अमाल पहला बाब की 11वीं आयत। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा। अब आप सब मिलकर मेरे साथ इस आयत को बोलें। अमाल पहला बाब उसकी 11वीं आयत। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा। यीशु के आने की